میں اتنے خوف کیوں آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا خوف سیلف پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے آگ کا خوف نہ ہوگا تو میں خود کو جلا بیٹھوں گا۔ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ آگ سے خوف زدہ ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی کامن سینس کی۔ ایسے روزمرہ کے عملی تجربات کے لیے ماضی کے سبق مفید ہیں۔ انسانی تاریخ سے حاصل شدہ علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی مفید ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہونے کی بھلا کہاں ضرورت ہے؟ ہاں، اب کوئی شخص آپ کو جلانے یا تشدد کی دھمکی دے تو اس وقت جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ یہ جبلتی شرنکنگ سکڑاؤ ہے جو خطرے کے وقت انسانی جسم پیدا کرتا ہے، مگر یہ کوئی نفسیاتی کنڈیشن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ نفسیاتی خوف وہ حالت ہے کہ جس کا کسی ٹھوس یا فوری خطرے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ محفوظ بلند جگہوں پر بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی فوبیا ہے۔ نیچرل سکڑاؤ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بلند جگہ جیسے دیوار وغیرہ پر چل رہے ہوں اور گرنے سے بچنے کے لیے جسم سکڑ جاتا ہے، یہ فطری ہے۔ لیکن اگر 20ویں منزل پر کسی محفوظ کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ میں اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، تو یہ فوبیا ہے، یہ نفسیاتی کنڈیشن ہے جو غیر فطری ہے، جو عارضہ ہے۔ نفسیاتی خوف کی کئی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، نروسنس، تناؤ، فکر مندی، فوبیا اور اس طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتی ہے، یعنی جو ہوئی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا ایک امکان ہے۔ جیسے 20ویں منزل پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر زلزلہ آیا اور عمارت گر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ کسی امکانی واقعے کا خوف ہے جس کی بنیاد نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے کسی واقعے سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کے عالم میں آپ جسمانی طور پر تو لمحے موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس سے گیپ تخلیق پاتا ہے، اسے انزائٹی گیپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دماغ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، خود کو اپنا دماغ سمجھتے ہیں اور لمحے موجود کی سادگی کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں، تو یہ انزائٹی گیپ آپ کی زندگی کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ لمحے موجود کی خوشی ہو یا غم، اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے کیونکہ سامنے ہے، اذن سی کافی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر لیتے ہیں جس وقت وہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کی کسی پروجیکشن سے نہیں لڑ سکتے۔ کسی ایسی چیز سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں کہ جو بس دماغ میں ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور حقیقت کی دنیا میں اس کا کہیں وجود ہے ہی نہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہ آپ مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جب تک آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہیں، جب تک آپ دماغ کو اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، انا بھوت جیسی ایک چیز ہے جس کا اپنا حفاظت کا ایک پورا میکینزم ہے۔ بھوت جیسی اس لیے کہ جیسے بھوت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو بالکل اسی طرح ڈرا سکتا ہے جیسے جنگل میں کوئی حقیقی شیر۔ ذہن کی تخلیق کردہ انا کے تقاضے بھی آپ کو اسی طرح ڈراتے ہیں۔ انا بنیادی طور پر ولنریبل اور انسیکیور یعنی غیر محفوظ ہے۔ یہ ہمیشہ خود کو کسی خطرے کا شکار رکھتی ہے۔ بھوک کا خطرہ، بے روزگاری کا خطرہ، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کچھ کھو دینے کا خطرہ، ترقی نہ مل سکنے کا خوف، باقی لوگوں سے پیچھے رہ جانے کا ڈر، منصوبوں کے ناکام ہو جانے کا خطرہ۔ انا ہر وقت انہی خطرات میں گھری رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے خطروں کے خوف سے بچنے میں دلچسپی ہو، بلکہ یہی خطرے ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ یہ خوف اور خطرے انا کے لیے آکسیجن ہیں۔ انا انہی پر زندہ رہتی ہے کیونکہ یہی خوف اور یہی خطرے ہیں جو انسان کو لمحے موجود سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ وہ لمحے موجود کہ جو واحد زندہ لمحہ ہے اور جس لمحے میں کوئی خطرہ یا خوف ناممکن ہے۔ انا ان خطروں کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ
یعنی لمحہ موجود انسانی زندگی سے مائنس ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انا کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم شعوری طور پر لمحہ موجود میں نہ رہیں بلکہ غیر شعوری طور پر ماضی یا مستقبل میں رہیں۔ اور یہ صرف بظاہر کمزور شخصیتوں کے مسائل نہیں بلکہ اس انا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جو بظاہر بہت پر اعتماد دکھائی دیتی ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جذبات جسم کا وہ رد عمل ہے جو وہ تھاٹس کے جواب میں دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے جو جسم فالس مائنڈ میڈ سیلف یعنی انا سے مسلسل موصول کر رہا ہے؟ ڈینجر، میں خطرے میں ہوں۔ اور اس مسلسل آ رہے دماغی میسج کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف، آف کورس۔ خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ کھو دینے کا خوف، ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف اور اسی طرح کے بہت سے خوف، مگر آخر میں یہ سارے خوف ایک ہی خوف کی شاخیں ہیں، اور وہ خوف ہے انا کی موت کا خوف، انا کے مٹ جانے کا خوف۔ انا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے موت ہر وقت اس کی گھات میں ہے، موت اس کے لیے ہر کونے میں چھپی بیٹھی ہے۔ اس مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں موت کا خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بظاہر بہت ہی معمولی سی اور نارمل سی یہ ضرورت کہ کسی سے بحث کرتے ہوئے آپ ہارے نہ، غلط ثابت نہ ہوں، ایسی بحث جس میں آپ اپنی مینٹل پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ مینٹل پوزیشن یا رائے جس کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، یہ بھی موت کا خوف ہے۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات، سینس آف سیلف، اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور تباہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بطور انا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے غلط ہونا۔ غلط ہونا انا کے لیے مر جانے جیسا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور انسانوں کے مابین تعلقات اس کی بنیاد پر روزانہ ٹوٹتے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے خود کو اپنے دماغ سے الگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہوتے ہیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ درست ہونے کی جبری اور گہری لاشعوری ضرورت، جو کہ تشدد ہی کی ایک شکل ہے، باقی نہیں رہے گی۔ جو آپ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کھل کر واضح کہیں، مگر نہ تو جارحانہ انداز اختیار کریں نہ ہی اسے دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کا احساس ذات خود اپنے اندرون کے حقیقی اور گہرے مقام سے پھوٹے گا، نہ کہ دماغ سے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ جارحانہ مزاج بنا لیتے ہیں، اور پھر خود سے سوال کریں کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں؟ ایک سراب نما شناخت، اپنے ذہن میں موجود ایک تصویر، ایک افسانہ۔ اس پیٹرن کو جب آپ شعور کی سطح پر لے آئیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے تو خود کو اس سے الگ کر کے بھی دیکھ سکیں گے۔ آپ کے شعور کی روشنی میں لاشعوری پیٹرن فوراً ہی ہوا ہو جائے گا۔ اس سے سب دلائل اور پاور گیمز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانی تعلقات کو یہی دلائل اور پاور گیمز ہی تو تباہ کرتی ہیں۔ شعور کی سطح پر آتے ہی آپ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں پر طاقت حاصل کرنا آپ کی طاقت نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ حقیقی طاقت تو آپ کے اندر ہے، اور یہ طاقت آپ کے پاس اس لمحے میں بھی موجود ہے۔ بس کوئی بھی شخص جو خود کو دماغ سے شناخت کرتا ہے، مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، وہ ہستی میں گڑے گہرے سیلف کی حقیقی طاقت سے کٹ چکا ہے، اور ہمادم اسے خوف کا ساتھ چاہیے۔ لوگ کے جو دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہیں ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے۔ اس لیے آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عملاً جس بھی کسی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ حالت خوف میں رہنے والا شخص ہے۔ بس مختلف لوگوں میں خوف کی شدت میں فرق ہے۔ یہ خوف کبھی انزائٹی، کبھی فکر مندی کے درمیان جھولتا رہتا ہے، تو کبھی عجیب سی بے چینی اور دوسرے لوگوں سے خطرے کے ایک احساس کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت سے اس وقت ہی آگاہ ہو پاتی ہے جب یہ خوف اپنی شدید حالت میں ان کے سامنے آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو اپنا آپ سمجھنے والی انسانوں کی عظیم اکثریت
ہم آدم اس خوف کو ساتھ لے کر جی رہی ہے۔ جذباتی درد کا ایک اور پہلو جو کہ انائی ذہن کا لازمی خاصہ ہے، وہ ہے اس کے اندر کا یہ گہرا احساس